سب کو یاد کرتے ہوئے مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھے محمد وعلی پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی کی خاطر فرش عزا پہ جمع ہوئے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔
دیکھیے کائنات میں ہر وہ شے جو آپ کو نظر آتی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے. جسے بھی آپ دیکھیں گے کبھی وہ بے زبان ہوتی ہے لیکن اپنے عمل سے اپنے مقصد کو بیان کرتی ہے. مثلا پنکھا آپ کو نظر آ رہا ہے، اب کوئی پوچھے کہ پنکھے کا مقصد کیا ہے تو پنکھا چل کے بتائے گا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے. حالانکہ زبان نہیں ہے اس کو، لیکن یہ چل کے بتاتا ہے، ہوا دے کے بتاتا ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں ہوا پھینکوں تاکہ گرمی کم ہو. اسی طرح یہ لاؤڈ اسپیکر مائک آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ بھی بولتا نہیں ہے لیکن عمل کر کے بتاتا ہے کہ میرے بننے کا مقصد کیا ہے. یہ ممبر ہے، بولتا نہیں ہے، اور جب خطیب اس پہ بیٹھتا ہے تو ممبر اپنے بننے کے مقصد کو بیان کرتا ہے کہ میرے بننے کا مقصد کیا تھا. یہ دیواریں، یہ چھتیں، یہ بروشرز، ہر وہ چیز جو آپ کو نظر آتی ہے، یعنی ذرے سے ذرہ لے لیں، یہاں تک کہ سورج جتنی بڑی چیز کو آپ دیکھتے ہیں تو سورج بھی ابھر کے بتاتا ہے کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے. جب رات اندھیروں میں ڈھل جاتی ہے تو یہ رات خود بتاتی ہے کہ ڈھلنے کا مقصد کیا ہے. تو ہر شے کائنات میں آنے کے بعد اپنے مقصد کو بیان کرتی ہے. بچہ بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. لیکن مثلا یہ مائک لگا ہوا ہو لیکن مقصد پورا نہ کرے، کام کرنا چھوڑ دے، کام ہی نہ کرے، میں بات کروں لیکن میری آواز آپ تک نہ پہنچائے، تو مسجد کا کوئی بھی بانی اس مائک کو یہاں رہنے نہیں دے گا. کہ تجھے لگایا ہی اس لیے تھا تاکہ تو آواز کو پہنچائے. اب اگر یہ کام نہیں کرے گا، ایک بار چیک کریں گے، 2 بار چیک کریں گے، لیکن وہ بھی کیا کرے گا، لاؤڈ کو پھینک دے گا، پھر نیا لاؤڈ اس کی جگہ پہ لا کے رکھ لے گا. اسی طرح پنکھا اپنے آنے کا مقصد بتا رہا ہے، بننے کا مقصد بتا رہا ہے، لیکن اچانک پنکھا چلے ہی نہ، سارے پنکھے بند ہو جائیں، مستری کہے پنکھا خراب ہے تو پھر اس کو یہاں پہ لگانا بنتا ہی نہیں ہے. پھر آپ بھی کیا کرو گے، پنکھے کو اتارو گے، دوسرا لگاؤ گے جو مقصد کو پورا کرے. مطلب چیزیں جب مقصد کو پورا نہیں کرتی تو ہم انہیں کیا کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں. گاڑی کا ٹائر ہے، اگر صحیح سے چلے گا نہیں، آپ پھینک کے دوسرا نیا لگا لو گے. ہاں، کوئی بھی چیز ہو اگر مقصد کو پورا نہ کرے، انسان اسے اپنے گھر میں بھی نہیں رکھتا. مقصد کو پورا نہ کرے، لاؤڈ کو تو بارگاہ میں نہیں رکھتا، مقصد کو پورا نہ کرے، پنکھے کو تو چھت پہ نہیں لگاتا. تو اللہ کی بھی آواز آتی ہے، بندے خدا جب دنیا کی چیزیں مقصد کو پورا نہ کرے تو نہیں رکھتا، اسی طرح قیامت کے دن میں دیکھوں گا تو نے اگر مقصد پورا کیا تو جنت میں رہنے دوں گا. اگر مقصد کو پورا نہ کیا تو جس طرح تو چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، میں بھی اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دوں. جہنم میں ویسٹ مٹیریل جاتا ہے. کچرا اپنے گھر کے باہر رکھا، حکومت کیا کرتی ہے، کچرا اٹھا کے جلا دیتی ہے. کچرے کا مطلب کیا، کام کی چیز نہیں تھی، استعمال کر کے آپ نے پھینک دیا، ویسٹ مٹیریل ہے نا. تو جہنم ویسٹ مٹیریل کا نام ہے اور جنت کام والے مٹیریل کا نام ہے. جنت میں کوئی بیکار آدمی نہیں جائے گا، جنت میں وہی جائے گا جو کام والا بنتا ہے. اب اللہ کی آواز آتی ہے، یہ کام والا بننا ہے تو یہ کام دنیا میں ڈھونڈ کے آنا ہے. یہ کام وہاں نہیں ملے گا. جو چیزیں تم نے بنانی ہیں اس بنانے کا کارخانہ کہاں پر ہے، دنیا میں ہے. تم نے یہاں بنانا ہے اور آخرت میں آ کے اس چیز کو استعمال کرنا ہے. اب
اگر میں نے اس کارخانے پر عمل کرنا ہے اور خود کو اس ویسٹ مٹیریل سے بچانا ہے تو میں نے کیا کرنا پڑے گا؟ تو قرآنی اصولوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ جب تک عمل کروں گا بچتا رہوں گا، اگر عمل نہیں کروں گا تو کیا ہو جاؤں گا؟ ویسٹ ہو جاؤں گا۔ کتنے لوگ ویسٹ ہو گئے؟ یزید ویسٹ مٹیریل ہے، شمر ویسٹ مٹیریل ہے، ابن سعد ویسٹ مٹیریل ہے، لیکن حر نے خود کو ویسٹ ہونے سے بچا لیا۔ یہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو خود کو ویسٹ ہونے سے بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا۔ کئی لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں کو ویسٹ کر دیتے ہیں، زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں، جوانیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، کئی جگہوں پہ آپ چلے جائیں، کئی لوگ آپ دیکھتے ہو نشائی روڈ کے کنارے سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کتنی قیمتی زندگی دی ہے، لیکن یہ روڈوں پہ سو کے گندگیوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں، اور دوسری جگہ دوسرے ہیں جن کی زندگیاں حسین کی مجلس میں گزرتی ہیں، جن کی زندگیاں مصلی عبادت پہ گزرتی ہیں، جنہیں پتہ ہے اپنے وقت کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ بندے کو اگر یہ ہنر آ جائے نا کہ میں نے چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، لیکن ایک بندہ ہے آپ اسے 10 ایکڑ دو، 20 ایکڑ دو، 30 ایکڑ دو، بندے کو پتہ ہی نہیں۔ بھئی گندم کا فصل ہے، پتہ ہی نہیں لگانا کیسے ہے، کپاس کا فصل ہے، پتہ ہی نہیں لگانا کیسے ہے، تو یہ اتنی قیمتی زمین کو کیا کر دے گا؟ ویسٹ کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ وہاں سے گھاس اگتی رہے گی، زیادہ سے 4 بکریاں کھا لیں گی، لیکن اس سے خود فائدہ نہیں لے گا۔ قیمتی چیزیں بندوں کے پاس ہوں لیکن فائدہ نہ ہو۔ بچپن میں مثال دیتے تھے نا کہ گدھے کے گلے میں اگر ہیرا باندھ دو تو گدھے کو کیا پتا کہ ہیرا کیا ہے۔ بندہ اسی طرح اگر چیزوں کو ویسٹ کرتا جائے تو فرمایا سب سے پہلے یہ ہنر پیدا کر کہ تو نے اپنے وقت کو سونے میں کیسے بدل دیا، تو نے اپنی زندگی کو باکمال زندگی کیسے بنانا ہے۔ ارے سوتے تو سب تھے لیکن کیا کہنا علی کے سونے کا۔ شب ہجرت کس طرح سوئے کہ کہنے لگے زندگی میں اتنی میٹھی نیند علی کو کبھی نہیں آئی۔ علی نے ایک لمحہ اپنی زندگی کا ضائع نہیں کیا۔ وہ میدان جنگ ہو، وہ تخت حکومت ہو، وہ رات کی اندھیری راتیں ہوں یا بستر ہو، علی نے ہمیشہ اپنے وقت کو بہترین چیزوں میں استعمال کیا۔ تو آج علی کا چاہنے والا یہ سوچے کہ ایسا تو نہیں کہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہوں، میں اپنے وقت کو ویسٹ کر رہا ہوں، میں اپنی کمائی کو ویسٹ کر رہا ہوں۔ کسی سگریٹ کی کمپنی سے پوچھا کہ بھائی آپ ڈبوں پہ لکھتے بھی ہو کہ سگریٹ پینا مضر ہے، کینسر کا باعث ہے، پھر چھاپتے کیوں؟ مطلب بندہ بیچے بھی اور اوپر لکھے بھی کہ یہ کینسر کے باعث ہے، تو کہنے لگے کہ اس سے بڑا کوئی کاروبار ہے ہی نہیں۔ کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھو ہر چیز کی ویسٹیج ہوتی ہے۔ مثلاً آپ کوک پیتے ہو، پیپسی پیتے ہو، جوس پیتے ہو، اس کے ڈبے ہوتے ہیں، آپ نے پیا ڈبہ پھینکا، کچرا بنا۔ کوئی بھی چیز آپ استعمال کرو اس کا کیا بنتا ہے؟ کچرا بنتا ہے۔ کہ یہ عجیب کاروبار ہے، بندہ پیتا جاتا ہے، دھواں ہو کے اڑ جاتا ہے، کوئی کچرا ہی نہیں بنتا۔ تو اس سے اچھا تو ہمارے پاس کوئی بزنس ہے ہی نہیں۔ لیکن خریدنے والا اپنے پیسے کو ویسٹ کر رہا ہے، وہ تو کما رہا ہے، اس کی تو کمائی ہو رہی ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے کما رہا ہے۔ اور کس چیز سے کما رہا ہے؟ دھوئیں سے۔ عقل تو دیکھو نا، انسان دھواں بیچ رہا ہے اور ہم دھوئیں کے خریدار ہیں۔ وہ دھواں بیچ رہا ہے اور ہم دھوئیں کے خریدار ہیں۔ چلو وہ تو گھاٹے کا سودا نہیں کر رہا، آخرت میں جواب دے گا، لیکن سوال یہ ہے میں کون سا سودا کر رہا ہوں؟ پیسے کا ویسٹیج کہ بندے کو پتہ نہ پیسہ تو دوہے میں اڑا رہا ہے، بدن کو عادی بنا دیا، بندہ مجبور ہو گیا، اب نہ پیے تو کیا کرے؟ وہی ہے، تبھی معصوم فرماتے ہیں شیطان کم سے شروع کرتا ہے اور کم پہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کی نیچر ہے، وہ تھوڑے تھوڑے سے شروع کرواتا ہے اور کہتے ہیں خبردار میں تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا، شروع تھوڑے سے کرواتا ہے
پر لے کر زیادہ تک جاتا ہے۔ جتنے لوگ مختلف عادتوں میں مبتلا ہیں، آپ کسی سے پوچھئے شروع کیسے کیا جائے، کسی سے بھی پوچھئے۔ یہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں یا ناس لگاتے ہیں یا گٹکے لگاتے ہیں، جن کو عادتیں ہیں، پوچھئے بھائی شروع کیسے ہوا تھا، سب سے پوچھئے۔ سب کہیں گے شروع ایک پھونک سے ہوا۔ تو اس نے کہا تھا تھوڑا پی کیا ہوتا ہے، اس نے کہا تھوڑا لگا کیا ہوتا ہے، اس نے کہا سر درد ہے پی لے، اس نے کہا پیٹ خراب ہے تھوڑا پی لے، یہ ایسے غلط مشورے ملے، تو ہم نے تھوڑے سے شروع کیا تھا اور آج 2 ڈبیوں پہ بندہ آ گیا۔ یہ شیطان کی جیت ہے نا، تو وہ کیسے ویسٹ کرواتا ہے تیرے مال کو، تیری دولت کو، تیرے پیسوں کو، تیرے وقت کو۔ تھوڑے سے شروع کرتا ہے لیکن وہ تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب موبائل اٹھاتے ہو بندہ کہتا ہے تھوڑا دیکھ لوں، تھوڑے سے شروع ہوتا ہے اور کئی گھنٹے بندے کے گزر جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ وہ کہتا پہلے تو آ تو صحیح میرے میدان میں، وہ پہلے اپنی زمین اور اپنی گراؤنڈ میں بندے کو لاتا ہے۔ کہتے ہیں تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے، اب آنے کے بعد کہتا ہے نکلنے نہیں ہوتا، اب تو جائے گا میری مرضی سے۔ آیا اپنی مرضی سے ہے لیکن جائے گا میری مرضی سے۔ تو معصوم فرماتے ہیں عقل مند بندہ کبھی شیطان کے میدان میں جاتا ہی نہ جائے گا نہ پھنسے گا۔ یہ بے وقوف بندہ ہوتا ہے جو شیطان کے میدان۔ دوسری بات فرمایا شیطان کے میدان میں جا کے تو حسین کا کھلاڑی نہیں بن سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اس کی زمین پہ لیکن کھیلیں گے حسین کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ زمین بھی حسین کی ہونی چاہیے۔ کھیل میں تو تب مزہ ہے نا۔ تیرا امام حسین وہ امام ہے جس نے اس زمین میں دفن ہونا بھی پسند نہ کیا جو حسین کی خریدی ہوئی نہ تھی۔ پہلے زمین خریدی پھر حسین نے اس زمین میں دفن ہونا پسند کیا۔ کسی نے امام حسن نے اپنے بابا علی سے پوچھا۔ اب 2 چیزیں بتا رہا ہوں آج کی مجلس میں کہ کس طرح اپنی زندگی کو ویسٹ ہونے سے بچائیں۔ 2 فارمولے، اگر ان فارمولوں پہ عمل کریں تو ہماری دنیا بھی آباد، ہماری آخرت بھی آباد۔ پہلی چیز ہے جو مولا علی کی وصیت ہے کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے نا اپنے سب سے قیمتی ترین چیزیں بتاتا ہے، اور وہ بھی امام علی کے ساتھ۔ وصیت کس کو کر رہے ہیں؟ حسن حسین تمہیں وصیت کر رہے ہیں، اور میرے جتنے بچے ہیں ان کو بھی وصیت کرنا۔ پھر فرماتے ہیں جہاں جہاں تک علی کی آواز پہنچے گی علی کی وصیت ان تک بھی ہے۔ مطلب ہم تمام شیعوں تک بھی علی ابن ابی طالب وصیت کر رہے ہیں۔ مولا کس چیز کی وصیت ہے؟ اُوصِیکُم بِتَقْوَى اللَّہِ۔ علی کی وصیت پہلی چیز تقوی پروردگار عالم و نظم الامر، اور اپنی زندگی میں نظم پیدا کر۔ تقوی بغیر نظم کے آئی نہیں سکتی۔ آپ خدا کے جتنے احکام دیکھو وہ نظم کے مطابق۔ حج کرنے جاؤ گے ہر چیز نظم کے ساتھ، 7 طواف ہیں، شیطان کو اتنی کنکریاں ہیں، اس طرح سعی صفا و مروہ ہے، نظم ہے۔ کسی بھی معصوم کی زیارت پہ جاؤ گے کہ نظم ہے۔ کہتے پہلے غسل زیارت کرو، وضو کرو، غسل زیارت کرو، پاک و پاکیزہ لباس پہنو، حرم معصوم کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اذن دخول پڑھو، بے ادب ہو کے حرم میں نہ آیا کرو، پہلے اجازت مانگو اللہ سے، رسول سے، ملائکوں سے، پھر حرم کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر زیارت حسین ابن علی پڑھو، پھر زیارت ختم کی 2 رکعت نمازیں زیارت پڑھو۔ ساری زیارت میں کیا ہے؟ ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے، ایک ترتیب ہے۔ فرمایا وہ مومن کیسا جس کی زندگی میں نظم ہی نہ، ترتیب ہی نہ۔ امام حسن نے پوچھا کہ بابا علی آپ کی پوری زندگی رسول کے تربیت کے سائے میں گزری، بابا بتائیے تو صحیح کہ رسول اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، اپنے لمحات کو کیسے تقسیم کیا کرتے تھے؟ مولا علی نے فرمایا کہ رسول گرامی اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، 3 حصوں میں۔ آج واقعاً یہ تقسیم میری اور آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے؟
یا ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہیں، زندگیوں کو ویسٹ کر رہے ہیں؟ در آخر ان دا اینڈ ہمارے جسم کو بھی ویسٹ ہو جانا ہے نا۔ بندہ مرتا ہے تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ کچرے کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جس طرح تو اپنی شو پر کچرے ڈبے باہر پھینک دیتا ہے، اسی طرح سے اس سے روح بدن سے نکلے گی، جسم بھی کیا ہو جائے گا؟ ویسٹ ہو جائے گا۔ بٹ کیونکہ اس جسم نے نمازیں پڑھی ہیں، کیونکہ اس جسم نے ذکر حسین کیا ہے، کیونکہ اس جسم نے کبھی ماتم کیا، تو خدا کہتا ہے اس جسم کی عزت کرنا، اس کو دوسرے کچروں کی طرح نہ پھینکنا، اسے غسل دینا، اسے کفن دینا، صاف ستھرے لباس میں لپیٹ کے بڑے ادب کے ساتھ اس کو زمین میں کیا کرنا؟ دفن کرنا۔ یہ احترام جسم کا نہیں ہو رہا، کیونکہ اس جسم نے رب کا ذکر کیا ہے تبھی اس کا احترام کیا جا رہا ہے، ورنہ ویسٹیج کے علاوہ اس کی کیا ویلیو ہے؟ بندہ 3 دن اپنے باپ کے جسم کو بھی گھر پہ نہیں رکھ سکتا، 3 دن اپنا بیٹا بھی نہیں رکھ سکتا، رکھو گے تو بدبو ہو جائے گی، ایسی بدبو کہ کسی مردار کے جسم میں بھی نہیں ہوتی۔ انسان کے جسم کی بو اتنی خطرناک ہے، آپ جا کے پوچھئے وہ لوگ جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، چھت پہ صرف 4 جنازے اسلام آباد میں رکھتے تھے، سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے یہ بو کہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی کسی حیوان کے بدن سے بھی ایسی بو نہیں آتی جتنی انسان کے بدن سے آتی ہے۔ خدا نے اس کی عزت کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ اسے نفرت کریں، کہیں ایسا نہ ہو ناک پہ ہاتھ رکھے کہ اتنی گندی بدبو آ رہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے دفن کر دو، تاکہ احترام کے ساتھ ساتھ بندہ دفن بھی ہو جائے، کسی کو اس کی بدبو یاد بھی نہ رہے۔ کیونکہ اللہ کو سجدے دیے تھے، لہذا اس کا احترام کرو، کفن میں لپیٹو، صاف ستھرا کر کے اس کو زمین کے حوالے کر دو۔ اب جہاں سے آیا تھا وہیں پہ کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ پھر گوشت گل جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں، یہ پورا جسم ویسٹ ہو کے زمین کے اندر زمین کی کھاد بن کے زمین میں مل جاتا ہے۔ ہر چیز کو ویسٹ ہو جانا ہے، لیکن اے انسان اگر تو کرامت انسانی چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عزت کائنات میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو، تو فرمایا اس فارمولے امیر المومنین پہ عمل کرو۔ فرمایا بابا علی یہ بتائیے رسول خدا اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے لال رسول گرامی اپنی زندگی اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ نظم الامر ہے نا، جب تک زندگی کے امور میں نظم نہیں ہے بندے کا فائدہ نہیں۔ ہم پریشانیوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، بندے کا پتہ ہی نہیں کہ میں نے وقت کیسے گزارنا ہے۔ اتنی پابندی کیوں ہے کہ صبح کی نماز اس وقت پر، ظہر کی نماز اس وقت پر، عشاء کی نماز اس وقت پر۔ خدا تجھے کیا سکھا رہا ہے؟ نظم سکھا رہا ہے کہ اگر تو وقت کا پابند ہو گیا، اگر تجھے سمجھ آ گئی تم نے کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے، تو تمہاری زندگی میں کیا بنے گا؟ نظم بنتا جائے گا، اور جیسے نظم بنے گا تو ترقی کرے گا۔ بھائی گندم لگاتے ہو نا زمین میں، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اب بندہ کپاس کے موسم میں گندم لگائے، صبح کی نماز دوپہر میں پڑھے، فائدہ ہی نہیں ہے نا۔ ٹائم پہ چیز کو کرو گے تو اس کا صلہ بھی ملے۔ اتنی عقل تو تجھے ہے کہ گندم بھی اپنے ٹائم پہ لگاؤ گے تو پودا نکلے گا، کپاس اپنے ٹائم پہ لگاؤ گے تو پودا نکلے گا، آم کی فصل کرنی ہے ٹائم پہ لگاؤ گے تو فصل کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی۔ ٹائم بھی فصل پہ دینا، پانی بھی ٹائم پہ دینا ہے، کلر بھی ٹائم پہ دینا ہے، کھاد بھی ٹائم پہ دینی ہے۔ جب ہر چیز میں نظم ہوگا تو فصلیں اچھی ہوتی ہیں۔ اگر تیری زندگی میں نظم ہوگا تو آخرت کی فصل بہت اچھی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں تو نے فصل لگانی ہے۔ اترے گی کب؟ جب جسم قبر میں اترے گا۔ یہاں جسم قبر میں اترے گا، یہاں تیری لگائی ہوئی فصل آخرت میں اترے گی۔ اب وہاں تو کاٹنا شروع کرے گا، اچھی فصل ہوگی، اچھا اناج اگے گا، نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ لیکن اگر تم نے بری فصل لگائی ہے، وہ جو اگاؤ گے وہی تو نکالو گے، اور اسی کو تو کھلایا جائے گا۔ اللہ کہے گا یہ میں نے تو نہیں لگائی تھی، یہ تو نے خود لگائی تھی، اب جو لگایا ہے اسے کاٹنا شروع کر دے، اب یہ تیرا اختیار ہے۔ فرمایا رسول اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ کون سے 3 حصے؟ فرمایا جزءاً للہ،
ایک حصہ مصطفیٰ کا مخصوص ہوتا تھا اللہ کے لیے. زندگی کے 24 گھنٹے نا تقسیم کرو 3 حصوں میں، 8 گھنٹے 16 گھنٹے 24 گھنٹے. زندگی کا ایک حصہ مخصوص کرتے تھے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جو وقت اللہ کو دینا تھا وہ کسی کو نہیں دیتے. مخصوص کر دو بندے خدا دوپہر کے 10 منٹ اللہ کے لیے، مغرب کے 10 منٹ اللہ کے لیے، صبح کے 10 منٹ اللہ کے لیے. اور نیک بننا ہے تہجد کا آدھا گھنٹہ اللہ کے لیے ہے. فرمایا جزءا للہ، ایک جز رسول خدا مخصوص کرتے تھے کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے. ایسے تو سکون نہیں آیا نا مصطفیٰ کے قلب پر، ایسے تو سکون نہیں ہے نا سیدہ زینب کے وجود میں، ایسے تو سکون نہیں ہے نا حسین کے وجود میں، کیونکہ انہوں نے ان قوانین پہ عمل کیا ہے تبھی زندگی ٹریک پر بھی ہے اور انسان کے وجود میں سکون بھی ہے. فرمایا جزءا للہ، ایک جز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے مخصوص کرتے تھے. تبھی نبی کی ازواج کہتی ہیں رات کے اندھیروں میں اٹھتے تھے، کیا دیکھتے تھے؟ مصطفیٰ بستر پر نہیں ہے. پریشان ہو جاتی تھی اچانک نبی کہاں چلے گئے، جا کر دیکھتے تھے اللہ کا پیارا نبی مصلی عبادت پر بیٹھا ہے. ہاں راز و نیاز میں مشغول ہے، بالکل دنیا بھلا کر، بچے بھلا کر نبی اللہ کی عبادت میں مشغول ہے. جزءا للہ، ایک جز اللہ کے لیے. فرمایا جزءا لأہلہ، ایک جز نبی مخصوص کرتے تھے اپنے اہل و عیال کے لیے. اب یہ بھی نہیں بندہ 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھا ہے، 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھے، نہ بیٹی سے بات کرے، نہ بیٹوں سے بات کرے، نہ بیوی کو ٹائم دے گا. نہیں میں نے تو بس اللہ کی عبادت کرنی ہے. فرمایا مطلب اس کو مینجمنٹ نہیں آ رہی، زندگی گزارنی کیسے ہے؟ پیٹ کو کھانا بھی چاہیے تو پانی بھی چاہیے. اب یہ نہیں بندہ صرف کھانا کھائے جائے کہ پانی نہیں پیوں گا، صرف میٹھی چیزیں کھائے جائے نمک نہیں کھاؤں گا، صرف نمک کھائے جائے میٹھا نہیں کھاؤں گا. اس کو ہر چیز کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. ایک جز اللہ کے لیے رکھو، اس کا تعلق تیری روح سے ہے. روح رب کے ساتھ ملتی ہے تو خوش ہوتی ہے. اللہ کا تعلق روح کی ضرورت ہے. اللہ سے بات کرو، قیامت میں خدا کا ساتھ ملے گا. فرمایا جزءا لأہلہ، ایک جز کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. اب بندہ صبح سے شام تک کام کر کے بھائی رات کو گھر گئے ہو تو بیوی بچوں کو ٹائم دو. پتا چلا جناب ہوٹل پہ بیٹھا. ہاں بھائی ہوٹل والے تجھے کیا دیں گے؟ ہاں چائے کے کپ پہ کپ پیے جا رہا ہے، بیڑیاں لگائے جا رہا ہے. اب کہتا ہے مولانا بیماریاں بھی ہیں، زندگی میں سکون نہیں. ارے سکون کیسے آئے گا جب تک تو علی کی راہ پہ نہیں چلے گا. شادی کر لی ابھی بھی بندہ نہ سکھے. بھائی پہلے چلو کنوارے تھے، تیرا اہل تیرے دوست تھے، اب تو اہل بیوی بن گئی نا، اب تو اہل تیرے بچے بنے نا. جزءا للہ، ایک جز اللہ کے لیے، ایک جز بیوی بچوں کے لیے. وہ رسول ہوتے ہوئے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. رسول ہوتے ہوئے. آج کا مومن کہتے ہیں مولانا بہت بزی ہوں، ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا رسول سے زیادہ بزی ہے، علی سے زیادہ بزی ہے. مولا علی حکومت کے کام بھی کرتے تھے، مسجد میں بھی جاتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور شام کو آ کے بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے. یہ واقعے نہیں پڑھتے کہ مصطفیٰ حسنین کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے جس طرح اونٹ اپنی سواریوں کو اٹھاتا ہے اپنی زلفوں کو حسنین کے ہاتھوں میں دیتے تھے. مطلب بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ٹائم گزارتے تھے. عبادت صرف مصلی پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، عبادت اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا نام بھی ہے. عبادت 10-15 منٹ اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے کا نام بھی ہے. عبادت اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنے کا نام بھی ہے. جزءا لأہلہ، ایک جز رکھتے تھے اپنے اہل و عیال کے لیے. محبت صرف خدا سے نہیں ہے، جزءا للہ، اللہ کے لیے مخصوص کر، کیونکہ رب کی محبت پیدا اللہ سے راز و نیاز کر. لیکن اسی گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، باپ ہے، یہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں. تجھے بھی تو اظہار محبت کرنا چاہیے نا. اور جب تک اظہار محبت نہ ہوگا تو الفت کیسے پیدا ہوگا؟ جب تک اظہار محبت نہ ہوگا تو گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ یہ ساری کشمکش، گھروں کے جھگڑے، پریشانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ مرد کا تعلق بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا.
بچوں کا تعلق ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. بندہ باہر تو بہت اچھا ہے لیکن گھر میں شمر بنا ہوا. فائدہ کیا اس بندے کا؟ لوگ باہر بولیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. عدالت مرد کی عدالت کا پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھو. دنیا لاکھ تعریف کرے لیکن اصل بچے بولیں کہ بھائی ہم باپ سے کیا ہیں راضی ہیں. یہ اور بات ہے. کسی نے کہا مولانا بیوی کو کتنا بھی تو راضی ہوتی نہیں. وہ ایک اور بات ہے. لیکن عمومی طور پر اگر بچوں سے پوچھا جائے, گھر والوں سے پوچھا جائے کہ بھئی بندے کا اخلاق کیسا ہے, گھر والے اگر تعریف کریں تو مطلب یہ بندہ کیا ہے, عادل ہے. یہ نہیں صرف باہر والوں سے آپ کا تعلق 10 منٹ کا ہے, 5 منٹ کی مسکراہٹ, جناب کیسے ہو, ٹھیک ہو, بیوی بچے کیسے ہیں, اور یہ بول کے بندہ چلا جائے. فرمایا اصل بندے کا اخلاق پتہ لگانا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو. اور بندے کی بہترین ہم سفر بیوی ہے. ہم سفر بندے کا اس کی اولاد ہیں جن کے ساتھ سب سے زیادہ انسان کا کیا گزرتا ہے, وقت گزرتا ہے. یہ ناچاکیاں, یہ دوریاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم رسول کے فرمان پہ کیا نہیں کر رہے, عمل نہیں کر رہے. جزءاً للہ, اللہ کے ساتھ تیرا تعلق اچھا ہو لیکن بیوی بچوں کے ساتھ تیرا تعلق اچھا نہ ہو, تب بھی تو فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے. جناب معاذ رسول دفن کر رہے تھے اور جنازے میں جا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ نبی اپنی انگلیوں پاؤں کے پنجوں پہ چل رہے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں چل رہے؟ فرمایا ہزاروں کی تعداد میں ملائکۃ اللہ اس کے جنازے میں شرکت کی ہے کہ جگہ نہیں مل رہی, میں اپنے پنجوں پہ چل رہا ہوں. یا رسول اللہ یہ ایسا کیا کرتا تھا کہ اتنے ملائکہ آئے؟ فرمایا یہ کثرت سے قل هو اللہ احد پڑھتا تھا. سورہ قل هو اللہ توحید کا بہت کثرت سے پڑھتا تھا. اسی سورت کی پڑھنے کی وجہ سے ہزاروں تعداد میں ملائک اس کے جنازے میں شرکت کیے ہوئے ہیں. لیکن دفن کرنے کے بعد نبی کے چہرے پر غم کے آثار آئے. یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں اتنے ملائک آئے, دفن کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ غم کیوں ہے؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے اس بندے کو قبر میں فشار ہو رہا ہے, قبر اس کی پسلیوں کو دبا رہی ہے, یہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہے. یا رسول اللہ اتنا نیک صحابی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہ سب کے ساتھ اچھا تھا پر بیوی کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں تھا. جزءاً لأہلہ, ایک جو کبھی نبی کی بیوی نے دیکھا نبی سے شکایت کر رہے, ہاں بھائی ہم سے ایک نہیں سنبھلتی, مصطفیٰ 9 رکھے بیٹھے. کبھی دیکھا کہ بیوی شکایت کرے مصطفیٰ؟ ہاں, جھگڑا اس پہ ہوتا تھا کہ نبی وقت زیادہ کس کے ساتھ گزارے. ترستی تھی کہ مصطفیٰ آئے اور یہ 10 منٹ اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارے کیا ہو گزرے. یہ نہیں کہ صرف اپنے اہل کے ساتھ. ملتا ہے خاتون تھی, ہولا نام تھا اس کا, یہ باہر عطر بیچتی تھی, خوشبو, اور رسول کو خوشبو بڑی پسند تھی. کہتے ہیں نبی کے مہینے کے گھر کے راشن کا خرچہ اتنا نہیں تھا جتنا مصطفیٰ خوشبو پہ خرچ کرتے تھے. عطر مہنگا ہوتا تھا نا, تو زیادہ سے زیادہ رسول کیا لیتے تھے؟ عطر لیتے تھے. مطلب مومن کو کیا بتا رہے ہیں؟ تیرے بدن سے ہمیشہ کیا آنی چاہیے؟ تیرے اخلاق میں بھی خوشبو ہو تو تیرے لباس میں بھی خوشبو ہو. خوشبو پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے. یہ سائنٹیفکلی خوشبو بندے کو خوش رکھتی ہے. خوشبو کیا رکھتی ہے؟ خوش رکھتی ہے. آپ کے گھر میں خوشبو ہوگی تو ماحول اچھا ہوگا, موڈ اچھا ہوگا. جیسے گرمی سے بندہ تنگ آ جاتا ہے نا, اسی طرح خوشبو بندے کو مائنڈ اس کا کیا رکھتی ہے؟ فریش رکھتی ہے. اور پرفیوم جب آپ لگاتے ہو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے کیونکہ اس میں الکوہول ہوتا ہے, اسپرٹ ہوتا ہے. لیکن عطر جب آپ لگاتے ہو اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے کیونکہ اس میں تیل ہوتا ہے, آئل ہوتا ہے. اور جب عطر لگاتے ہو, سونگھتے ہو تو دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. آپ کی خون کی سرکولیشن زیادہ تیز ہوتی ہے. انسان کی میموری, حافظہ, بڑھاپے میں بھولنے کی عادت ہو جاتی ہے نا. بندہ نام کسی کا لیتا ہے, لے کوئی اور ہوتا ہے. بڑھاپے میں یہ مسائل ہوتے ہیں. لیکن جو بندہ دائم خوشبو لگاتا ہے اس کو بڑھاپے میں بھولنے کی عادت بھی
نہیں ہوگی، دماغ کی سرکولیشن بھی تیز رہے گی، کبھی دماغ کی بیماری بھی نہیں آئے گی۔ نبی کبھی وہ کام نہیں کرتے جس کا فائدہ نہ ہو، ہر وہ کام کرتے ہیں دنیا یا آخرت کا فائدہ ہو۔ حولا یہ نہیں کہ صرف بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، بازار میں وہ عورت جو عطر بیچتی تھی وہ آتی تھی، پھر کرسی لگاتے تھے، اسے بٹھاتے تھے، اب اس سے باتیں کرنا شروع کرتی تھی کہ یہ بتا آج تیرا عطر بکا کہ نہیں بکا، بکا تو کتنا بکا، تیری کمائی کتنی ہوئی۔ یعنی اہل و عیال کو بھی ٹائم دیتے تھے، اپنے ہمسایوں کو بھی رسول کیا کرتے تھے، وقت دیتے تھے، مومنین سے سلام دعا کرتے تھے، مسجد میں جاتے تو اصحاب کو ٹائم دیتے۔ اب یہ نہیں کہ اصحاب کو دیں گھر والوں کو نہیں دیں، نہیں، نبی کی ہر چیز میں کیا تھا، نظم تھا، ضبط تھا۔ جس بندے میں نظم نہ ہو اس بندے میں تقویٰ نہیں، جس بندے میں تقویٰ نہیں وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس بندے کی زندگی میں نظم نہ ہو اس بندے کی زندگی میں کبھی ترقی نہیں آتی۔ جزءاً للہ، ایک جز اللہ کے لیے، جزءاً لأہلہ، ایک جز اپنے اہل و عیال کے لیے۔ تیسرا فرمایا جزءاً لنفسہ، ایک حصہ ربی مخصوص رکھتے تھے اپنی ذات کے لیے۔ اب یہ بھی نہیں بندہ صبح سے شام تک بچوں کی کمائی کے پیچھے، ان کی پڑھائی کے پیچھے، کھیتی باڑی کے پیچھے لگ جائے اور خود کو بھول جائے۔ تمہیں اپنی صحت کا بھی کیا رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ پھر مصطفیٰ ایک جز اپنی ذات کے لیے رکھتے تھے کہ بندہ کبھی گھومنے چلا جائے، بندہ کبھی اللہ کی زمین پہ سیر و سفر کے لیے چلا جائے، تاکہ بندے کا تھوڑا مائنڈ کیا ہو جائے، فریش ہو جائے۔ امیر المومنین کے لیے مولا کے غلام فرماتے ہیں کہ علی بیوی بچوں کے ساتھ کبھی صحرا کی طرف نکل جاتے، صبح سویرے جاتے تھے امیر المومنین بچوں کو لے کے، اور شام کو کیا آتے تھے، واپس آتے تھے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت دنیا میں دنیاوی زندگی نہیں گزارتے تھے، نہیں۔ عشق دنیا، مولا علی فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے تو نے ہمیشہ رہنا۔ صیغہ امر، عشق، ایسے زندگی دنیا میں گزارو جیسے تو نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ اور پھر فرمایا جب مصلی عبادت پر جاؤ تو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تو نے کل ہی مر جانا ہے۔ دونوں کو اپنے ساتھ برابر رکھو، تبھی قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا۔ ان دونوں کے اندر بیلنس کرو گے تو یہاں بھی خوشی ملے گی، وہاں بھی خوشی ملے گی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی حسنات عطا کر، آخرت میں بھی۔ اب بندہ اگر 24 گھنٹہ موت کا سوچے، نہ کھانا اچھا لگے گا، نہ بچے اچھے لگیں گے، نہ دوست اچھے لگیں گے، نہ گھومنا اچھا لگے گا۔ اب بندہ کہے گا گھر کیوں بناؤں، میں نے تو مر جانا ہے، گاڑی کیوں لوں، میں نے تو مر جانا ہے، کھیتی باڑی کیوں کروں، میں نے تو مر جانا ہے۔ ہاں تو بندے کو زندگی کا مزہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جس طرح اکثر بوڑھے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا مایوس ہو جائے گا، ہمیں بابا جی گھومنے چلیں گا، میں کیا گھوموں بیٹا، میں تو مرنے والا ہوں، اور یہ کہ میں تو مرنے، وہ بار بار کہتا میں تو مرنے والا ہوں، اب مرا نہیں ہے خود کو پہلے ہی مار دیتا ہے۔ اور فرماتے ایسا اخلاق نہ اپنا۔ موت بوڑھے اور جوان کا نام نہیں ہے، یہ جب آتی ہے تو دیکھتی نہیں ہے تیری ایج کیا ہے، موت تو بندے کو لے کے چلی جاتی ہے۔ فرمایا عشق دنیا، دنیا میں ایسے رہو جیسے ہمیشہ رہنا، اور جب اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو جیسے تو نے 1 منٹ میں چلے جانا ہے۔ باقی جب اس نے آنا ہے تو آئے گی، تو اس کی پرواہ کیوں کرتا ہے؟ سوال یہ تو زندگی ایسی گزار کہ جب بھی آئے تو اس کے لیے تیار رہے، تیاری تیری فل رہے۔ ایک بندے کو بولا بھائی کبھی بھی کربلا کے لیے نکل سکتے ہیں، سامان تیار رکھنا۔ اب آپ نے گھر میں ایک بیگ بنایا، کپڑے وپڑے ڈالے، سفر پاسپورٹ پیسے ویسے رکھے، ہر چیز، اب بیگ تیار ہے۔ مطلب فون آئے، اس بندے نے بیگ اٹھایا تو چلا گیا۔ کہ مومن موت کے لیے ایسے تیار ہے، یہ نہیں کہ ملک الموت آئے کہ بھائی چل کہ تھوڑی نمازیں پڑھ لو، تھوڑے روزے رہتے ہیں، فلاں کو پیسے دینے کا، نہیں، یہ بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ ہاں یہ بھی ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، اس کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا اپنی بیڑی باندھنے، ہاں قمیض کی بیڑی باندھ رہا تھا، اٹیک آیا، اتنا بھی ٹائم نہیں ملا بیڑی باندھنے۔ ایک بندہ منہ میں لقمہ چبا رہا تھا، موت آئی، اتنا بھی ٹائم نہیں ملا لقمے کو نگل سکے۔ موت آتی ہے تو لمحہ تو جو ٹائم نہیں دیتی،
کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے موت آتی ہے جن کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، کئی ہوتے ہیں جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں. یہ حدیث کے جملے بھی ہیں. کسی نے امیر مومن سے پوچھا، بولا اس کی آنکھیں کھلی کیوں ہیں، اس کی آنکھیں بند کیوں ہیں؟ کہ موت نے اس کو بند کرنے کی مہلت بھی نہیں دی، کھلی کی کھلی رہ گئی. اور جس کی بند تھی موت نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ دوبارہ کھول سکے. موت مہلت نہیں دیتی. بہت بڑے عالم دین قبلہ شیرازی صاحب نجف کے بہت بڑے قدیم مجتہد، کسی طالب علم نے پوچھا مجھ سے، قبلہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ ایک ہفتے میں آپ مرنے والے ہیں، ایک ہفتے میں آپ مر جاؤ گے، تو آپ اس زندگی کے آخری ہفتے میں کیا کرو گے؟ اچھا ڈاکٹر کہے جناب تیرے پاس 3 دن ہیں، خدا حافظ کر لو اس کے بعد مر جاؤ. تیرے پاس 1 ہفتہ ہے اس کے بعد ختم، کیا کریں گے آپ؟ یہی سوال آغا شیرازی بزرگ سے ہوا. قبلہ اگر آپ کو پتا چلے زندگی کا 1 ہفتہ باقی ہے، آپ کیا کرو گے؟ مسکرا کر کہنے لگا، میرے لال آج تک جو کر رہا تھا وہی کروں گا. مطلب میں کوئی نیا کام نہیں کروں گا، میں نے زندگی جیسے گزار رہا تھا ویسے ہی گزاروں گا. میں ہمیشہ موت کے لیے کیا رہتا ہوں؟ تیار رہتا ہوں. تو دنیا میں کئی اوقات ہم زیادہ مذہبی بننے کی وجہ سے بندہ غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں مذہب بولتے کس کو. یہ سمجھتا ہے صبح شام مسجد بیٹھنا مذہبی بننا ہے. فرمایا نہیں، نماز اپنے ٹائم پہ، روزہ اپنے ٹائم پہ، کھانا اپنے ٹائم پہ، نیند اپنے ٹائم پہ، گھومنا پھرنا اپنے ٹائم پہ، بیوی بچوں کو ٹائم دینا اپنے ٹائم پہ. جب ہر چیز تیری صحیح چلے گی نا تو گھر میں بھی کیا ہوگا؟ سکون ہوگا. اگر تو گھر والوں کو ٹائم نہیں دے گا، بیوی ناراض ہوگی، بچے ناراض ہوں گے، گھر میں ناچاکیاں پیدا ہوں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے. اب بیوی ناراض تو شکایتیں لگائے گی بچوں سے، بچوں کے دل میں باپ کی نفرت پیدا ہو جائے گی. اب پورا سسٹم گھر کا کیا ہوتا جائے گا؟ خراب ہوتا جائے گا. یہاں تو محبت دے گا، وہ بچوں کو محبت دے گی، بچے تجھے محبت دیں گے، تو نسلیں محبت کے ساتھ پروان چڑھتی ہوئی آگے بڑھ جائیں گی. یہ جھگڑے کیوں ہوتے، نفرتیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ کئی لوگ شادی کرتے ہیں، بیوی کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، پھر ماں کو ٹائم نہیں دیتے. ہاں پھر ماں کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے. وہ ماں جس نے دعائیں کرنی تھی اس کی دل سے آہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اور کئی الٹے چلتے ہیں، صبح شام ماں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، بیوی کو ٹائم نہیں دیتے. اب بندے خدا تیری زندگی میں جب تک نظم نہیں ہوگا، ہر چیز اللہ نے مخصوص رکھی ہے، تو نے یہ سوچنا ہے میں نے کتنا ٹائم. اللہ نے بھی یہ نہیں بولا کہ مثلا 100 رکعت دن میں نماز پڑھو. اللہ کو پتہ ہے اس بندے نے دکان پہ بھی جانا ہے، اس بندے نے لوگوں سے بھی ملنا ہے، اس بندے نے اپنی زندگی بھی گزاری. کہتا نہیں میں بھی تجھے زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتا، 17 رکعت میری نماز ہے، 17-20 منٹ مجھے دے، باقی 24 گھنٹے تیرے ہیں. اس کو کیا کر، جا کے تقسیم کر. بندہ اگر تقسیم کرے نا تو گھر والے بھی خوش، باہر والے بھی خوش، اور خدا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. یہ وہ زندگی ہے جو اہل بیت نے گزاری. عجیب روایت، یہاں تک فرمایا شب عاشور، شب عاشور امام حسین نے اپنی زندگی کی آخری رات 3 حصوں میں تقسیم کی. کتنا نظم ہے اہل بیت کی زندگی کا. شب عاشور آخری رات کتنے حصوں میں تقسیم کی؟ 3 حصوں میں. ایک حصہ حسین نے اللہ کی عبادت کے لیے رکھا کہ لشکر یزید کہتا ہے حسین کے لشکر سے تسبیح خدا کی آواز ایسے آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پر آوازیں کرتی ہیں. آپ جاتے ہو نا، شہد کی مکھیاں زو زو کی آواز آتی ہے، ایسے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح تسبیح خدا کی آوازیں آ رہی تھیں، گونج رہی تھیں آوازیں حسین کے لشکر سے. ایک حصہ اللہ کی تسبیح کے لیے، ایک حصہ امام حسین نے بیوی بچے اور رشتہ داروں کا. اللہ کی عبادت کی، پھر حسین خیموں میں جاتے تھے. کبھی ام لیلہ کے خیمے میں، کبھی رباب کے خیمے میں، کبھی اماں فضا کے ساتھ بیٹھتے، پھر آئے جناب زینب کے ساتھ، پھر آئے امام زین العابدین کے خیمے میں، پھر بیوی ام فروہ قاسم کو لے کر آئیں. ایک ایک خیمے میں گئے. جو آپ شب عاشور کے مسائل سنتے ہو، ہر بیوی کے خیمے میں گئے، سب سے ملے، پھر اصحاب کے ساتھ بیٹھے.
اہل و عیال کے ساتھ بھی ملے، پھر اصحاب کو جمع کیا، کہ ایک حصہ حسین نے ملاقات کا رکھا، تیسرا حصہ اپنی رات کا امام حسین نے جنگی ترتیب کے لیے رکھا کہ کل پہلے کون جائے گا، بعد میں کون جائے گا، خندق کھودی گئی اس کا دفاع کیسے کیا جائے گا، ظالموں کو خیمے کے قریب کیسے نہ آنے دیا جائے گا۔ پوری امام حسین نے رات کو پلاننگ کی کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ فرما پہلے ہم تیر نہیں چلائیں گے، جنگ کی ابتدا کریں گے تو ہم اپنے دفاع میں تلواروں کو اٹھائیں گے۔ یہ زندگی ہے اہل بیت علیہ السلام۔ ذکر اہل بیت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ صرف مجلس میں آ کے بندہ حسین کا ذکر سنو۔ ذکر اہل بیت کا مطلب یہ ہے تو اپنے گھر کے اندر بھی ذاکر حسین بن، اپنے کاروبار میں بھی ذاکر حسین بن، تیری پوری زندگی میں حسین کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ فرق تو ہونا کہ مولانا یہ سنی ہے یہ شیعہ ہے، کہاں سے پتہ چلے گا سنی ہے شیعہ؟ صرف کالے کپڑوں سے نہیں، کردار سے، رفتار سے، تیرے بچوں سے، تیری بیٹیوں سے، تیرے گھر والوں سے، تیرے گھر کے اندر اخلاق سے پتہ چلے گا کہ یہ کس کا ماننے والا ہے، حسین کا۔ جس طرح ہر بندہ تمنا کرتا تھا کہ میرا آدھا گھنٹہ آدھا منٹ حسین کے ساتھ گزرے۔ فرمایا مومن جب دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں کہ کاش زیادہ وقت ہمارے ساتھ گزارتا بتاتا۔ فرمایا مومن کی مثال شہد کی طرح ہوتی ہے۔ پوچھا شہد کیوں معصوم نے مثال دی؟ کہ شہد خود بھی میٹھا ہوتا ہے، جو اسے چکھتا ہے اس کے اندر بھی مٹھاس کو کھول دیتا ہے۔ مومن اندر سے میٹھا ہوگا نا تو باہر مٹھاس ہوگی نا۔ اگر میں اندر سے میٹھا نہیں تو میرے منہ سے کڑواہٹ نکلے گی، میں اندر سے میٹھا نہیں، جو میرے ساتھ ملے گا بیٹھے گا وہ بندہ بھی خوش نہیں ہوتا۔ فرمایا اتنے کنجوس نہ بن، لوگوں کو کچھ دے نہیں سکتے تو ایک مسکراہٹ تو دے سکتے ہیں۔ لوگوں میں بیٹھ کے خوشیاں بانٹا کرو، اچھی باتیں کیا کرو، کسی کی غیبت نہ کیا کرو، کسی کی غیبت نہ سنا کرو، کسی کی برائی نہ کرنا پسند کرو، نہ سننا پسند کرو۔ فرمایا مکھی مزاج نہ بنو جو گندگیوں پہ بیٹھتی ہیں، شہد کی مکھی بن جو پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ پھول مزاج بن، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ، اچھی باتیں کر، اچھی محفلوں میں جا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر، پھر دیکھ تیری زندگی کا رنگ بدل جاتا ہے۔ ہور ہور بنا کیونکہ حسین سے ملا، زہیر زہیر بنا کیونکہ حسین سے ملا۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات نے روح کو بدل دیا، چند منٹوں کی ملاقات نے زہیر کو بدل دیا۔ فرمایا مجلس حسین بھی ایک طرح سے ملاقات حسین کا نام ہے۔ فرش عزا پہ تجھے حسین بلاتے ہیں، یہاں تو اخلاق حسین سنتا ہے، اپنے وجود کے اندر رنگ حسین کو پیدا کر۔ فرمائے مومن خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کر، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے۔ کئی مومنین ہیں جو کربلا نہیں جا پاتے، امام فرماتے مجھے سلام کیا کر، میں وہی ثواب دوں گا جو کربلا آنے والوں کو ملتا ہے۔ خلوص ہے کہ مولا ایک سلام سے ثواب ملے گا؟ فرمایا نہیں، جب سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا لے کر چلے، دعا کرے خدا ہمارے وجود کو حسین کے اخلاق سے رنگ دے اور ہم سب کو زیارت حسین نصیب کرے۔ سب مل کر السلام علی حسین وعلی آل حسین وعلی حسین حسین کی صدا بلند و سلام علی حسین
رسول خدا کی حدیث ہے، اے کاش مسلمانوں نے مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کیا ہوتا۔ فرمایا مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کسی حیوان کو بھی منہ پہ مارا اللہ یہ گناہ بھی معاف نہیں کرتا۔ میں قربان 4 سالہ بچی رو رو کے کہتی تھی بابا میرے غریب بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمع کا ہاتھ بڑا تھا۔ نبی نے کہا حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ انہوں نے حسین کی 4 سالہ بچی کو تماچے مارے۔ 40 سال خون روتے روتے پانی میں نگاہ پڑتی داروں کا دار روتے تھے۔ کسی جوان کی شادی میں جاتے ہیں کہتے ہائے میرا علی اکبر۔ کسی مومن نے کہا مولا سجاد آپ تو امام ہے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، پھر اتنا روتے کیوں ہے؟ کہا تو سچ کہہ رہا ہے شہادت میرا ورثہ ہے، لیکن یہ بتا یعقوب کا ایک یوسف کو ہوا تھا۔ نبی سے قرآن کہتا ہے اتنا روئے آنکھیں سفید ہو گئی، جبکہ اس نے یوسف کو مرتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ رو کے کہنے لگے کربلا میں میرے 18 یوسف مارے گئے، پھر بھی کہتے ہیں مرتا کیوں؟ تو نے صحیح کہا شہادت میرا ورثہ ہے، علی اکبر کے سینے میں مرچی رکھنا میرا ورثہ تھا۔ میرے بابا کے بدن میں گھوڑوں کا دوڑ جانا یہ میرا ورثہ تھا۔ قاسم کے ٹکڑے اٹھانا یہ میرا ورثہ تھا۔ عباس کے بادبوں کا کٹ جانا یہ میرا ورثہ تھا۔ لیکن اعتراض کرنے والے تو نے میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ مجھے یہ بتا کیا ماں بہنوں کے ساتھ شرابی کی دربار میں جانا کیا یہ بھی سجاد کا ورثہ تھا؟ جب بازار میں آتے ٹھنڈی سانس لے کے کہنے لگے بابا علی خیبر فتح کرنا آسان تھا، خندق فتح کرنا آسان تھا، لیکن بابا ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں چلنا شرابی کی دربار میں جانا بابا یہ بڑا مشکل ہے۔ اس قدر روتے تھے کہ بازار میں کسائی اپنے گوشت پہ کپڑا ڈال دیا کہیں زین العابدین کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک دن کسائی کی نگاہ مولا پہ نہ پڑی، اس نے کپڑا نہیں ڈالا۔ جیسے زین العابدین بازار سے گزرے نگاہ گوشت پہ پڑ گئی، رو کے فریاد کرنے لگے ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پردیس
کسائی دورا دورا آیا مولا کے قدموں پہ گرا مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا ورنہ میں کبھی کپڑا نہ پھیلا رو کے کہنے لگے کسائی یہ بتا جب تو نے ذبح کیا تھا کیا پانی پلایا تھا کہتا ہے مولا میں شیعہ آپ کا جانے والا بغیر پانی کے کبھی ذبح نہیں کرتا رو رو کے کہنے لگے ہائے میرا علی اصغر 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے پیاسا تھا میرے بابا فریاد کرتے رہے میرے بچے کو تو نے حیوان کو بھی پانی پلایا لیکن حسین کا بچہ تڑپ تڑپ گیا کربلا میں شہید ہو گیا اگلے سوال نے پورے بازار کو رلا دیا کہ کسائی یہ بتا جب تو نے چھری چلائی تھی کیا تو نے چھری کو تیز کیا تھا یا نہیں کہتے مولا کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے تیز کیا تھا تاکہ گلے کٹنے میں تکلیف نہ ہو رو کے کہنے لگے ہائے میرا غریب بابا اس شمر نے خنجر قدس میرے بابا بے ساتھ وار کیے آخری سوال اور زحمت کو تمام کرو کوہرام مچ گیا کسائیوں کی بازار میں کہ بس مجھے آخری جواب دے جب تو اسے ذبح کر رہا تھا کوئی اور حیوان کو نہیں دے رہا تھا یہ شیعوں کو وصیت ہے جب جب قربانی کرو حیوانوں کو حیوانوں کے سامنے ذبح نہ کیا کرو کہتا ہے مولا میں جانتا تھا میں نے پیچھے جا کے ذبح کیا اتنا سنا تھا زمین پر